السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ النحل کی آیات 110 تا 111 تلاوت کی ہیں۔ یہ آیات یہاں فیصل مسجد کے خطبہ جمعہ کی سلسلہ وار آیات ہیں۔ چونکہ یہاں کا ہر خطبہ قرآن مجید کی سلسلہ وار تفسیر پر مبنی ہوتا ہے، تو گویا آج کی یہ جو آیات ہیں یہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے جب سے قرآن مجید شروع کیا گیا ہے اور ابھی الحمدللہ تیسری دفعہ قرآن مجید کا یہ دور چل رہا ہے، تو اس سلسلے کا آج گویا کہ یہ حصہ ہیں آیات
جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، چونکہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے، کہ جس نوعیت کی انسانوں کی جو ضرورت ہوتی ہے، تو قرآن مجید کے معانی میں، اس کے مفاہیم میں، اس کے جامع الفاظ کی وجہ سے اس قدر وسعت پائی جاتی ہے کہ جو بندہ جس تناظر میں جس وقت جیسی رہنمائی حاصل کرنا چاہے، چونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے، تو ایک انسان جہاں جس مقام سے جس طرح کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے قرآن مجید رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ یہ کتاب مبین کا اعجاز ہے، اللہ جل شانہ کے اس کلام کا یہ اعجاز ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خود ایمانی بصارت کے ساتھ اور قرآن مجید کو واقعتاً کتاب ہدایت سمجھتے ہوئے اللہ جل شانہ کی مبارک کلام اور اس کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے جب اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے تو اس کو رہنمائی ملتی ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص اس کے اس اعجاز کا قائل نہیں ہے، قرآن مجید کی اس عظمت کو کوئی شخص اگر مانتا نہیں ہے یا سمجھتا نہیں ہے، ماننا اور سمجھنا یہ دو الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں، یعنی بعض ماننے والے مان تو رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس مقام سے ناواقف رہتے ہیں، تو یہ ایمان کی یا ماننے کی وہ کیفیت نہیں ہے جو کہ قرآن مجید کے ماننے کی کیفیت ایک انسان کی، ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ اور نہ ماننے والے تو ویسے ہی اس کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید اس کے باوجود ان کو مخاطب کرتا ہے۔ تو یہ تمہیدی میں نے باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ آج کی یہ آیات اگرچہ اپنے ایک تفسیری سلسلے کی آیات ہیں، لیکن اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کی پورے طریقے سے عکاسی کرتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت کا پورے طریقے سے دفاع کرتی ہیں۔ یہ 10 آیات ہیں، ان کا جو پہلا حصہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کا جو مقام اور عظمت ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کے انسانیت کو رہنمائی مہیا کرنے کے حوالے سے۔ اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس میں صحابہ اکرام اور اہل ایمان سے متعلق خاص طور پر ان کی جو عظیمت ہے، اس راستے پر جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دکھایا ہے، تو جنہوں نے اس راستے کو مان لیا ہے، جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ جو کچھ پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے لے کر آئے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں۔ دنیا کے ایک بڑے طبقے نے اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، انہوں نے اس کی شہادت اور گواہی دینے سے انکار کر دیا، لیکن جو لوگ مسلمان کہلواتے ہیں، مسلمان کہلوانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کر لیا، اور دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہ اقرار کیا، یہ عزم کیا کہ ہم اپنی زندگی، اپنا جینا مرنا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا، اپنی خوشی غمی، اپنی زندگی کے تمام معاملات ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ تو حاضرین محترم، ان آیات کا جو شان نزول ہے اور یہ جو موقع جس پر یہ آیات نازل ہوئیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کفار مکہ چونکہ قرآن مجید
کے متعلق طرح طرح کے شکوک و شبہات پھیلاتے تھے۔ پہلے تو وہ اللہ جل شانہ کی ذات کے معاملے میں ہی اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے ہی انکار کرتے رہے۔ آپ اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا جنہوں نے انکار کر دیا، ان کے سامنے قرآن مجید نے دلائل رکھے اور کہا کہ یہ آسمان دیکھو، یہ زمین دیکھو، یہ اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے آثار دیکھو، آفاق اور انفس کو دیکھو۔ دنیا اندر اگر تمہیں نظر نہیں آتی، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، تم کیا تھے، کہاں سے تمہاری تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، اور کل تک تو تمہاری حالت یہ تھی کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ تمہارا تو اس کائنات میں کوئی تذکرہ تک نہیں تھا۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جب میں اس دنیا میں نہیں تھا تو اس وقت سے لوگ مجھے جانتے ہیں؟ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ قرآن مجید نے خود اس حقیقت کو بیان کیا ہے اور اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کتاب حق ہے، یہیں انہی آیات میں اس کو حق کہا گیا ہے، اور اس کا تذکرہ اس پر بھی ہم انتہائی اختصار کے ساتھ اس موقع پر بات کریں گے انشاءاللہ، کہ قرآن مجید انسان کو اس کی حقیقت بتاتا ہے کہ تم خود کیا تھے، تمہاری تو اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، آج انسان اگر کوئی بڑی شے اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اپنے کل کو دیکھے، اپنی پیدائش سے پہلے کے آثار اپنے کو دکھائے، کچھ نہیں تھا۔ اور یہ ایک انسان نہیں بلکہ اس کی پوری اس نوع انسانی کا، جب اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا تھا، اس کو وجود اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا، اس وقت اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے، یہ تو اس انسان کو اس کے اندر ایک مدت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چھوٹی سی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عالم، اللہ جل شانہ کی کائنات تو بہت وسیع ہے، اس میں انسان کو کچھ عرصے کے لیے، چند ہزار سال پہلے، پتہ نہیں کب تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے کرے پر انسان کو بسایا ہے، اور یہ پہلے تھا نہیں اور بعد میں رہے گا نہیں۔ اور جب تھا نہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں آیا؟ اور وہ زمانہ اتنا طویل ہے، اتنا طویل ہے، اتنا لمبا زمانہ ہے کہ جس کو اپنے الفاظ میں یا تعداد میں جس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ لم یکن شیئا مذکورا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس کو۔ آج اپنے آپ کو وہ کتنی بڑی شے کیوں نہ سمجھتا ہو، لیکن کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے وہ پروسیس کیا جس کے ذریعے سے ہم نے انسان کو وہ مقام عطا فرمایا، یعنی اس مقام کی ایک مخلوق بنانے کا ہم نے ارادہ کیا کہ جس جیسی اس سے پہلے کوئی مخلوق ہم نے نہیں بنائی تھی، اور اس کو ہم نے اشرف المخلوقات کا مقام بخشا۔ لیکن اس اشرف المخلوقات کی پیدائش کا کیا پروسیس کیا تھا؟ خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اس کو گندے پانی سے بنایا۔ خلقناہ من نطفۃ امشاج، ہم نے اس کو گندے نطفے سے، گندے پانی سے ہم نے اس کو بنایا۔ یہ اپنی تخلیق کے مراحل طے کرتا کرتا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پھر یہ اس کو دیکھنا بھی اور سننا بھی، یہ قوتیں بھی ہم نے عطا فرما دی۔ تو بہرحال انسان کی اپنی حیثیت تو یہ ہے کہ اس کے اپنے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کا اپنا کوئی تذکرہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اور خود انسان کی حالت یہ ہے کہ جب وہ اللہ جل شانہ کی بتائی ہوئی جو انسان کی تعریف اور جو انسان کا جو مقام یا اس کی تخلیق کا جو مقصد ہے، جب وہ اللہ جل شانہ سے پوچھے بغیر، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بغیر جب وہ اپنے متعلق متعین کرتا ہے، تو آپ دیکھیں انسان اپنی تعریف یہ کرتا ہے کہ میں بندر تھا۔ جب وحی کو چھوڑ دیتا ہے، جب اللہ جل شانہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس وقت خود اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے جی انسان تو ایک بندر تھا،
یا اسی طریقے سے ایک کیڑا مکوڑا تھا، وہاں سے چلتے چلتے ترقی کرتے 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 آج انسان بن گئے۔ تو نعوذ باللہ یہ خود انسانیت کی ایک تحقیر ہے، اللہ جل شانہ کی اس تخلیق کا جو عظیم شاہکار ہے اس کی تحقیر ہے۔ اللہ خود اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، خلقت بیدی، یعنی اس کا جو آغاز کیا اس کو مٹی سے ہم نے بنایا، تو اپنے ہاتھ سے بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر ہم نے اپنی خاص روح پھونکی ہے۔ جبکہ باقی تخلیقات کے متعلق اللہ جل شانہ کا جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ صرف کن فیکون، اللہ پھر یہی کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا ہے، یہ عزت اور یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن انسان جب اس سے ہٹ جاتا ہے، اس کو سمجھنے سے انکار کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ صرف میں اپنی عقل کے بل بوتے پر ہی سارے فیصلے کر لوں گا، اور اللہ جل شانہ کی وحی کو جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر انسان ایسی دنیا کے اندر ٹھوکریں کھاتا ہے کہ اس کی رہنمائی اور اس کے منزل پہ پہنچنے کا کوئی ایسی صورت اور کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو حاضرین محترم، قرآن مجید اللہ جل شانہ کی ذات پر اعتراضات کیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آفاق اور انفس کے دلائل دیے کہ یہ تم کیسے ہو گئے اور یہ کائنات کیسے بن گئی۔ پھر یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، کفار نہیں مانتے تھے، لیکن جب ان دلائل کے مقابلے میں کفار کے پاس، مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہ رہی، پھر انہوں نے جو دوسری ہستی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نشانہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعتراضات اٹھائے۔ تو یہاں یہ جو آج کی آیات ہیں یہ اسی چیز کی وضاحت کرتی ہیں کہ قرآن مجید کو جھٹلانے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نشانہ بنایا، اس دین کو کی حقانیت کو مشتبہ کرنے کے لیے اور اس دین پر اعتراضات اٹھانے کے لیے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، گویا کہ مسلمانوں کی حیثیت کو متاثر کرنے کے لیے اور اس کا انکار کرنے کے لیے، جو سب سے عظیم ہستی ہے اس کائنات کے اندر، اللہ جل شانہ کی ذات کے بعد جن کا مقام ہے، جن کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، تو انہی پر اعتراضات اٹھائے۔ کفار کے اپنے اپنے زمانے کے اپنے اپنے اعتراضات تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور شخصیت کو متاثر کرنے کے لیے اپنا اپنا ان کا طریقہ کار تھا۔ وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، اور آج کے دور کے منکرین رسالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو پر اعتراضات کرنے والوں کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ لیکن قرآن مجید یہاں ان کے اعتراضات کو ذکر کرتے ہوئے اس کا رد کرتا ہے، کہتا ہے کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ تذکرہ کرتا ہے، قرآن مجید کی آیات میں تکرار آتا ہے، اس کے اندر جو بار بار ایک ہی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیا گیا کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے پاس سے چونکہ گھڑ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں جب کوئی اور بات نہیں ملتی تو وہ اسی پہلی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کر کے یہ لے آتے ہیں۔ اب یہ تو حقیقت ہے کہ قرآن مجید نے بہت سارے مضامین کو بار بار بیان کیا ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ قرآن مجید نے کبھی ایک موقع پر ایک مضمون بیان کیا اور اس کے بعد ایک نیا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، اور یہ سمجھنے والے اور علم والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک انسان کی ضرورت ہے، معاشروں کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید چونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ ہم جب ضرورت محسوس کرتے رہے جس چیز کی جو انسانوں کی اس وقت کی ضرورت تھی، اس کے مطابق ان کو وہ ہم نے احکام عطا فرمائے، لیکن جب اس کی بجائے تدریجاً جب وہ ایک چیز بالکل اٹل اور فیصلہ کن اس کائنات میں واقع ہو چکی تو پھر اس کے مطابق ہم نے احکام کے اندر تبدیلی کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ خود کرتے رہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ جل شانہ خود بیان کرتے ہیں،
فرماتے ہیں وما هو علی الغیب بضنین، جو کچھ ہم اپنے پیغمبر کو دیتے ہیں اس میں ذرا بر بھی وہ خیانت کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع ہے جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اور یہاں تک جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صفت، آپ کی اپنی ذات اور قرآن مجید کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو احتیاط ہے وہ اس حد تک ہے کہ خود قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں نہیں شامل کرتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید پھر بھی بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کرتا ہے، باوجود اس کے کہ آپ کی صفت بیان کر دی گئی، آپ کا وہ مقام بیان کر دیا جو قرآن مجید کے معاملے میں اور اللہ جل شانہ کی وحی کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو احتیاط برتتے ہیں اس کو بیان کر دیا گیا، اس کے باوجود قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، آپ اگر اپنی طرف سے کوئی بات اس میں شامل کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے کہا ہے ہمارے قول میں اگر آپ اپنا قول کوئی مکس کریں گے، یعنی یہ قرآن مجید کی بھی شان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ہے۔ آپ اگر اپنی طرف سے کوئی اس کے اندر بات شامل کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اتنے سخت الفاظ ہیں، میری زبان کے اندر یہ سکت نہیں ہے اور الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں کسی اور زبان میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قرآن مجید نے عربی میں ہی جس طریقے سے ان کو بیان کر دیا، سخت الفاظ ہیں۔ اردو کے اندر یہ تحمل نہیں ہے اور میری زبان میں یہ سکت نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کر سکوں۔ اپنے نبی، یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، قرآن مجید کی حقانیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو منواتے ہیں اور اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا۔ یہ قرآن مجید، یہ تو آج اس کے وارث چونکہ میں اور آپ ہیں اور ہم نے قرآن مجید کے ساتھ وہ انصاف نہیں کیا ہے جو قرآن مجید کی عظمت اور مقام ہے، ہم نے محض اسے اپنی پرچتیوں پہ رکھنے کے لیے، اپنی قسمیں اٹھانے کے لیے اور اسی طریقے سے مردوں کو بخشوانے کے لیے زندگی میں تو ہم اس کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ کوئی شخص اپنی ساری زندگی بھی اس قرآن مجید کی طرف نہ آئے، لیکن وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہا ہوتا ہے یا بیٹے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد مدرسے سے حافظ آئیں گے اور وہ آ کے جمع ہو کر گھر میں پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ آج کیوں ضرورت اس کی پڑ گئی؟ اس کی ایک عظمت تو ہے نا، اس کا مقام تو ہے نا، اس کی شان تو ہے نا۔ وہ ساری زندگی خود تو قرآن مجید کے قریب تک وہ صاحب نہ آئے، لیکن جب ان کے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، اگر روح اٹکی ہوئی ہے، روح نہیں نکلتی، تو کہتے ہیں آ کے یاسین پڑھیں۔ کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک عظمت ہے۔ ساری زندگی اس نے تسلیم نہیں کیا، لیکن اس دنیا سے جاتے ہوئے موت کی صرف نشانیوں نے اس کو یہ بتا دیا کہ یہ حقیقت تھی جو تمہارے ہاتھ میں تھی اور تم ساری زندگی اس کی طرف نہیں آئے، اور اللہ کا رسول بھی اور اس کے بعد اس کے نمائندے بھی ہر دور میں تمہیں اس کی طرف بلاتے رہے، لیکن تم نے آنکھیں نہیں کھولیں، اس کی طرف تم نہیں بڑھے۔ اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اسی کے ذریعے تمہارے اس دنیا کے اندر سے عافیت کے ساتھ جانے کی کوئی صورت بن سکتی ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی پھر یہی اسی کی ضرورت ہے۔ تو اس کا اعتراف اگر کوئی شخص مجبور ہو کے مرتے ہوئے یا مر جانے کے بعد اس کے وہ ورثاء جن کی سارا زور ہی جن کا اس کی وراثت پر تھا، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر عافیت کی کوئی صورت ہے تو وہ اسی کے دامن میں ہے، تو یہ بلاتا ہے اپنی طرف، یہ پکارتا ہے اپنی طرف، کہتا ہے یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس کو سمجھو، اس کے ذریعے اپنی زندگی ٹھیک کرو۔ یہ تو ہماری اس دنیا کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، اور جس کی دنیا ٹھیک ہوگی اسی کی آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ جو دنیا اس کے مطابق نہیں گزارتا ہے، اور یہ بڑا دھوکہ ہے کہ قرآن مجید کو مان بھی لیا جائے اور پھر اس سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی عظمت کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف ان کا رویہ ہے جو کہ ہم لوگ خود ہیں، جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم ہیں،
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتے ہیں؟ کیا مجبوری کیا تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آگے اس کی طرف قرآن مجید کی طرف بلاتے ہیں کہ اپنی زندگیاں اس کے ذریعے سنوارو، اپنے آپ کو اس کے دامن میں لے آؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، ان پر یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر سب سے بڑی شخصیت ہے اللہ جل شانہ کی مخلوقات میں، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد انہی کا مقام ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، انہی کا مقام ہے۔ الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا بڑا ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کی شان کو ہم نے بلند کر دیا ہے، آپ کے نام کو اللہ جل شانہ اپنے نام کے ساتھ، اپنی شہادت کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، آپ کی ہستی کو، آپ کے مقام کو اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز اللہ کی طرف سے عطا کی گئی کہ اس کے ذریعے آپ نے اپنی نبوت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور یہ سچا دین انسانیت کے سامنے جو بیان کرنا ہے، اس کے لیے جو چیز عطا فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ دولت نہیں دی گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کا کوئی ایسا جو ہے وہ ہونی چاہیے، کوئی سیڑھی ہونی چاہیے کہ آسمان پہ جائیں اور وہاں سے کوئی چیزیں لا کے ہمیں دکھائیں۔ وہ کہتے تھے کہ ان کا کوئی سونے کا محل ہونا چاہیے تاکہ ہم مان سکیں کہ یہ پیغمبر ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کا یہ معجزے ہونے چاہیے کہ یہ زمین پر لاٹھی ماریں، زمین پر پاؤں مارے تو آگے سے چشمے نکل آئیں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا اور پہلے پیغمبروں کے ذریعے یہ ہو سکا تھا، لیکن یہ چیزیں ہونے کے باوجود جن دلوں کے اندر کجی اور ٹیڑھ ہوتا ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت عطا فرمائی، اپنے پیغمبر کی نبوت کے پہنچانے کے لیے جو معجزہ عطا فرمایا، وہ معجزہ اور سب سے عظیم چیز جو کائنات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ جس کو رکھنا ہے، اور آپ کے جو وقتی معجزات تھے وہ اس وقت ختم ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست قرآن مجید کی صورت میں عطا فرمایا، وہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ اور آج اس دور میں بھی ذرا تھوڑا سا شعور کے ساتھ اس کو دیکھیں کہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کی تردید اور جس کے انکار کے لیے بڑی بڑی تحریکیں چلیں۔ قرآن مجید پر اعتراضات کرنے والوں نے اپنا پورا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور آج جب کہ کچھ سالوں کے بعد تہذیبیں تبدیل ہو جاتی ہیں، کلچر تبدیل ہو جاتے ہیں، تعلیمات تبدیل ہو جاتی ہیں، سسٹم تبدیل ہو جاتا ہے، بالکل علاقوں کی حیت اور کلچر تبدیل ہو جاتا ہے، تو ایسے میں ایک چیز جو اس وقت جب نازل ہوئی تھی اس وقت سے لے کر آج تک اگر موجود ہے، اور خود وہ کہتا ہے، قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی بڑا پڑھا لکھا آپ لوگوں میں کوئی اتنا بڑا ہے کہ کوئی اس کے مقابلے بھی کی کوئی ایک آیت بھی لا کے دکھا سکے، تو یقین جانیے اس کائنات کے اندر کوئی ایسا آج تک نہیں آیا ہے جو اس کے مقابلے میں ایک آیت لا کر دکھا دے۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے آیت نہیں تو چلو ایک سورت ہی لے آؤ، کوئی ایک سورت بھی نہیں لا سکا، اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، کوئی اس طرح کی کتاب کیسے لا سکتا ہے؟ تو یہ میرے اور آپ کے لیے اعزاز ہے، امت مسلمہ کے لیے یہ فخر ہے کہ ہمارے پیغمبر کا کردار بھی موجود ہے۔ اس سورج چمکتے ہوئے سورج کی طرف تھوکنے والے کی اپنی تھوک اس کے منہ پر تو آئے گی، وہ اپنے منہ کو گندا کرے گا، جبکہ اس کے منہ کے اندر موجود تھی وہ رکھتا، اسے جو بھی چاہتا وہ کرتا، لیکن جب اس نے سورج کی طرف وہ گند پھینکنے کی کوشش کی تو وہ اس کے اپنے چہرے پر آئے گا اور اس کے اپنے چہرے کو گندا کرے گا اور اس کو نشان زدہ کرے گا۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ایسے بدبختوں کو پہچانیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت جس کا ہم نے اعتراف کیا ہے اس کو مانتے ہوئے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور کائنات کے اندر یہی واحد ہستی ہے۔ یہ دیکھیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک ذمہ دار مقام پہ کھڑا ہو کے میں بات کر رہا ہوں۔
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور چیلنج ویلنج کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے مقابلے کی کوئی اور چیز ایسی ہو نہیں سکتی جو بات ابھی میں کہنے جا رہا ہوں، اور اس کو آپ سب مانتے ہیں۔ اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا چلنا پھرنا، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے، اور اس وقت محفوظ کیا گیا تھا، آج تک محفوظ ہے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کسی میں یہ ہمت ہی نہیں ہے، کسی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان میں کسی طرح کا کوئی عیب، کوئی معمولی سا بھی لا کر دکھائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ ایک دفعہ کفار نے پکڑ لیا، وہ پکڑتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے اندر سے ہی کوئی بات ایسی نکلوائیں۔ آج بھی سیاسی لوگ اس طرح کرتے ہیں، مخالفین ایک دوسرے کے کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کو پکڑ لیا، دوسری پارٹی کے بندے کو، اس سے کہا یار کچھ تھوڑی سی چیزیں جو ہم بتاؤ تو صحیح نا جناب، اپنے لیڈر کے متعلق، اپنی پارٹی کے متعلق۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے کہا بتاؤ ورنہ نہیں جانے دیں گے۔ فرمانے لگے لا عیب فیہ سوان، ایک عیب ہے، اور تو کوئی عیب نظر نہیں آیا، ایک ہے۔ اب وہ بڑے خوش ہوئے کفار، شادیانے بج رہے ہیں، بڑی خوشی کے نعرے لگ رہے ہیں کہ ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام، اندر کا بندہ ابھی ہمیں بتائے گا۔ تو جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے نرغے میں تھے، اور پتہ تھا کہ اس کے بعد کیا انجام ہونے والا ہے۔ حاضرین محترم، آج کی ہی آیات میں پہلا حصہ جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ڈنکا بجاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا دفاع کرتا ہے، آپ کی ناموس کا تحفظ کرتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے ترغیب دیتا ہے، اور ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ حصہ ہے جو اہل ایمان سے متعلق ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور بعد میں آنے والی امت تک کے ان سچے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سینے سے لگایا، اور اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اس دنیا کی چٹانوں سے، طوفانوں سے، ظلم و ستم سے ٹکرا گئے، لیکن اپنے دین پر، اپنے پیغمبر پر اور اپنے قرآن پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ ان کے لیے ہے۔ جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا عیب فیہ سوان، اور تو کوئی عیب نہیں دیکھا لیکن ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا شبیہ لہ فی الحسن والخلق والالطاف والشیام، کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ آج تک کوئی حسین دیکھا ہے، نہ اعلیٰ اخلاق والا دیکھا ہے، نہ آپ جیسا کوئی نرم دل دیکھا ہے۔ میں نے محبتوں کا اگر کوئی پیغمبر دیکھا ہے تو وہ بھی میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ میں نے اگر حسن و جمال جیسا، ایسا کہ جس میں ہر طرح کی خوبی جس کے حسن میں موجود ہو، اگر ایسی کوئی ہستی میں نے دیکھی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ ہی ہے، ان جیسا میں نے کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان کے شعر تو بڑے مشہور ہیں نا، جن کے متعلق آپ جانتے ہیں اور بچہ بچہ جانتا ہے، اور کیوں نہ جانے، ہماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت ہے، اور اس امت نے پیغام دیا ہے آج کے کافروں کو، وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی کے متعلق ایسا تمسخرانہ انداز اختیار کرنے کی کوشش کی، آج ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے، اور اس کے لیے وہ مداہنت کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ لیکن محض اس پر نہیں، امت کو اپنی قوت کو سمجھنا ہوگا، اپنے شعور کو بیدار کرنا ہوگا، اپنے پیغمبر کے ساتھ وقتی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہماری کمٹمنٹ ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا عزم کرتے ہوئے سیرت رسول کو اپنانا ہوگا۔ میں حاضرین محترم، جناب سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، اس دین کے لیے جو قربانیاں قرآن مجید نے یہاں تذکرہ کیا ہے، یہ جو آیات ہیں آج کی، ان کے متعلق اشارتاً بات کر کے میں بس کروں گا۔ فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم۔ یہاں اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جو لوگ پہلے تو وہ ہیں جو ایمان میں ثابت قدم رہتے ہیں، جن پر طوفان آئے، جن پر ایسے زلزلے آئے، جن پر کفر کا ایسا ظلم ٹوٹا کہ اس کے باوجود کوئی بلال کہلوائے، کوئی خباب ابن الارت کہلوائے، پھر اسی طریقے سے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں ختم نبوت کا سفیر بنتے ہوئے جناب سیدنا حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے جسم کو کاٹا جاتا تھا۔ پہلے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرو، مسلمہ کذاب کی طرف سے،
پکڑ لیے گئے اور کہا گیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرو۔ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، ایک انگلی کاٹ دی گئی، کہا انکار کرو، فرمایا نہیں ہو سکتا، دوسری انگلی کاٹ دی گئی، پھر کہا گیا کہ اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرو۔ وہ نبی کا انکار نہیں کروا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ختم نبوت کا انکار کرو۔ تو قربان جائیں اس صحابی رسول پر، فرمانے لگے نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کر کے ہاتھ کاٹا گیا، بازو کاٹا گیا، پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسیلمہ کذاب کے سامنے ڈھیر کر دیا گیا۔ اس سے بھی آواز آتی تھی اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، ان کے کردار اور ان کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی۔ حاضرین محترم، یہ محض جذبات نہیں ہے، یہ ایمان ہے، اور مجھے پتہ ہے سچی بات کہنے کے کیا انجام ہوتے ہیں، لیکن یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر حق کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی ختم نبوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ، قرآن مجید کی عظمت وہ ایسی ہے کہ جس کے لیے ایک نہیں 100 جانیں بھی ہوں تو ایک مسلمان قربان کر دے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ مقام ہے، ان کی یہ ہستیاں ہیں۔ آج بھی مسلمان یہی اپنے اندر عزم رکھتے ہیں، اور آج کے اس ذمہ دارانہ اجتماع میں میں پیغام دیتا ہوں فرانس کے صدر اور ان کی پوری گورنمنٹ اور پوری دنیا کفر کو کہ ہم کمزور ہیں، ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، اور کمزور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے دین سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ لیکن یہ پیغام ہے کہ یاد رکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے معاملے میں مسلمانوں کا ایک کمزور ترین بچہ بھی کسی طرح کی ایسے کمپرومائز کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، کسی مداہنت کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں عزم کرنا ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو کرے کہ اپنے دل میں اور جو کچھ کر سکتا ہے ان کے متعلق وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے۔ الا من اکرہ، یہ آیت اگرچہ دوسرے معنی میں ہے، لیکن یہاں اسی تناظر میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے قرآن مجید کی شان اور عظمت سے متعلق، اور کفار کا یہ طریقہ اور یہ طرز یہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے، اس وقت سے جب سے قرآن مجید نازل ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع رسالت کا یہ آفتاب چمک رہا تھا اور آج تک چمک رہا ہے، اس پر کسی طرح کی کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی ایسی اس چمک میں، اس دھمک میں، اس رونق میں، اس جلوے میں، اس جلال میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور آ بھی نہیں سکتی ہے۔ صرف کمزوری یہ ہے کہ اس سے جس طرح کی روشنی اور تابانی لے کر میں نے اپنے آپ کو منور کرنا ہے اور اپنی ہستی کو میں نے سجانا ہے اور اپنے ایمان کو قوت دینی ہے، اس طریقے سے ہم کمزور ہیں، ہم اس طریقے سے اپنے ایمان کو وہ قوت اور جلا نہیں دے پا رہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے ایمان مضبوط کر سکیں۔ اس وقت جس طرح کے بھی فتنے اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے مقابلے میں ہمیں دین حق کے ساتھ ایمانی قوت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا تن من دان اپنی صلاحیتیں قربان کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قدس بصفاته العلیٰ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم.
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. أيها الإخوة المسلمون، يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن يتتبعون ما يرونه حجة لهم، وهو أن الله تعالى هو الحاكم الحكيم الذي يشرع الأحكام ويبدل حكما مكان آخر لحكمته ورحمته. فإذا رأوه كذلك قدحوا في الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وقالوا إنما أنت مفتر. قال الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، فهم جهال لا علم لهم بربهم ولا بشرعه ومن العلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به، فإن القدح في شيء فرع عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح أو القدح. ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك فقال: قل نزله روح القدس وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفة. وقوله تعالى بالحق وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحا صحيحا، لأنه إذا علم أنه الحق علم أنما عارضه وناقضه باطل، ليثبت الذين آمنوا عند نزول آياته وتواردها عليهم وقتا بعد وقت. فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئا فشيئا حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي. وأيضا فإنهم يعلمون أنه الحق، وإذا شرع حكما من الأحكام ثم نسخه علموا أنه أبدله بما هو مثله أو خير منه لهم، وأن نسخه هو المناسب للحكمة الربانية ومناسبة العقلية، وهدى وبشرى للمسلمين. يخبر تعالى عن قول المشركين المكذبين لرسوله أنهم يقولون إنما يعلمه هذا الكتاب الذي جاء به بشر، وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان، وهذا القرآن لسان عربي مبين. هل هذا القول ممكن أو له حظ من الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذب ويفكر فيما يؤول إليه كذبه، فيكون في قوله من التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرد تصوره. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله الدالة دلالة صريحة على الحق المبين فيردونها ولا يقبلونها، لا يهديهم الله حيث جاءهم الهدي فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم، ولهم في الآخرة عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات، وأولئك هم الكاذبون، يعني الكذب منحصر فيهم وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بآيات الله الخاضع لربه فمحال أن يكذب على الله ويتقول عليه ما لم يقل، فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم، فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان
فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجملوا في الطلب وتوكلوا فإن الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها فإن أمتي سيبلغ ملكها ما زبي لي منها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صووا واعتدلوا رحمكم الله.